محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں، آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی خاص اور بہت ہی امپورٹنٹ بات اور گفتگو ہم سماعت کریں گے۔ بعض دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ زوال کا وقت کب ہے، اور عصر کی نماز بالکل آخر وقت میں پڑھنا کیسا ہے، اور فجر کی اگر نماز جماعت سے نہیں پڑھ پائے اور وقت ختم ہو جائے تو کب پڑھیں گے۔ اسی حوالے سے ایک ٹاپک ہے کہ مکروہ وقتوں کا بیان۔ سوال ہے، کیا رات اور دن میں کچھ وقت ایسے بھی ہیں جن میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے؟ جواب، جی ہاں۔ سورج نکلنے کے وقت، سورج ڈوبنے کے وقت اور دوپہر کے وقت کسی قسم کی کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس روز عصر کی نماز نہیں پڑھی تو سورج ڈوبنے کے وقت پڑھ لے، مگر اتنی دیر کرنا سخت گناہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صبح کے وقت بھی کچھ وقت ہے جو مکروہ ہے، اور زوال یعنی دوپہر کے ٹائم، اور شام کے ٹائم یعنی سورج ڈوبنے کے ٹائم۔ اگر عصر کی نماز آپ نے جماعت سے نہیں پڑھی اور ابھی آپ نے تنہا بھی نہیں پڑھا اور وقت بالکل ختم ہونے پر ہے، تو حکم ہے کہ عصر کی نماز آپ بالکل آخر وقت میں سورج ڈوبنے کے وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن اتنی تاخیر کرنا گناہ ہے، اور ایسی تاخیر کر کے اکثر پڑھنا بالکل منع ہے۔ ایک اور سوال ہے، سورج نکلنے کے وقت کتنی دیر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے؟ جواب، جب سورج کا کنارہ ظاہر ہو، یعنی جب سورج نکل رہا ہے اور بالکل تھوڑا تھوڑا ابھی ظاہر ہوا ہے، اس وقت سے لے کر تقریباً 20 منٹ تک نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ پوری طرح سے سورج نکل جائے، مکمل طور پر سورج پورا ظاہر ہو جائے، اس کے بعد پھر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سورج ڈوبنے کے وقت کب سے کب تک نماز پڑھنا نہیں جائز ہے؟ جواب ہے، جب سورج پر نظر ٹھہرنے لگے اس وقت سے لے کر ڈوبنے تک نماز پڑھنا نہیں جائز ہے، اور یہ وقت بھی تقریباً 20 منٹ کا ہے۔ مثال کے طور پر، جس طرح آپ نے صبح سورج نکلنے کے وقت سے لے کر پوری طرح سے سورج نکلنے تک نماز پڑھنا جائز نہیں تھا، اسی طرح جب سورج ڈوب رہا ہے، اور چونکہ سورج کو آپ دیکھ نہیں سکتے، لیکن جب ڈوب رہا ہے، اب اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کی کرنیں اور اس کی روشنی جب کم پڑنے لگتی ہے اور آپ کی آنکھ بالکل اب دیکھ سکتی ہے سورج کو، تو اس وقت سے لے کر کے 20 منٹ تک یعنی بالکل ڈوبنے تک نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ سوال، دوپہر کے وقت کب سے کب تک نماز پڑھنا جائز نہیں ہے؟ جواب، ٹھیک دوپہر کے وقت تقریباً 40-50 منٹ تک نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ الگ الگ علاقے میں الگ الگ ٹائم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم اگر بیلگام کرناٹک میں ہیں تو یہاں پر اگر زوال کا ٹائم مثال کے طور پر اگر 12 بجے شروع ہو رہا ہے تو 12 سے لے کر کے 12:40 تک یوں سمجھ لیجئے کہ ان وقت میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ یا اگر 11:40 سے اگر ٹائم شروع ہو رہا ہے تو 12:10 12:15 تک نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ آپ اپنے اپنے علاقے میں حساب لگا لیں، جہاں جیسا وقت ہوتا ہے اسی حساب سے زوال کا بھی ٹائم شروع ہوتا ہے۔ مکروہ وقت میں نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ جواب، اگر مکروہ وقت میں جنازہ لایا گیا تو اسی وقت پڑھیں، کوئی کراہت نہیں۔ کراہت اس صورت میں ہے کہ پہلے سے جنازہ تیار اور موجود ہے اور تاخیر کی یہاں تک کہ وقت کراہت آ گیا۔ سمجھ رہے بات؟ کراہت اس صورت میں ہے کہ پہلے سے جنازہ تو تیار ہے، لیکن پڑھنے میں
نماز پڑھنے میں تاخیر کی اور تاخیر اس حد تک کی کہ مکروہ وقت آ گیا تو ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ سوال، ان مکروہ وقتوں میں قرآن شریف پڑھنا کیسا ہے؟ مثال کے طور پر سورج نکلنے کے وقت اور زوال کے وقت اور سورج ڈوبنے کے وقت۔ جواب، ان مکروہ وقتوں میں قرآن شریف نہ پڑھے تو بہتر ہے اور پڑھے تو کوئی حرج نہیں۔ قرآن شریف کی تلاوت کر سکتے ہیں، دوسری وظائف بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز پڑھنا سجدہ کرنا منع ہے۔ ہاں، اب جو ایک اور بات آئی کہ عصر کی نماز اگر نہ پڑھی تو اس دن اگر غروب کا وقت ابھی شروع نہیں ہوا ہے، اگر کوئی شخص 1 رکعت یا 2 رکعت نماز پڑھنے کا ٹائم پا رہا ہے تو وہ شروع کر دے، اور جب غروب ہو جائے یعنی اب اگر وقت عصر ختم ہو جائے تو 1-2 رکعت وہ پوری کر لے، نماز ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ کسی نے ہم سے سوال بھی کیا تھا، کیا اس طرح نماز ہو جائے گی؟ بالکل ہو جائے گی کہ اگر وقت رہتے ہوئے آپ نے شروع کیا تھا تو 1-2 رکعت اگر وقت ختم ہونے کے بعد بھی ہو رہی ہے تو غروب ہونے کے بعد بھی وہ نماز ہو جائے گی۔ جن اوقات کا بیان کیا گیا کہ ان اوقات میں مکروہ ہے، ایسے وقت میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے، ان اوقات سے بچنے کی ہم کوشش کریں اور اپنے وقتوں پر نماز کو صحیح ڈھنگ سے باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔